بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کا سبق، میں ہوں وقاص ولانا۔ ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ 2-3 دن پہلے ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، لاسٹ سوال کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اسلامک پولیٹیکل فلسفی کیا ہے؟ اسلام کے اندر کچھ لوگوں کے نزدیک جو تقریباً 200-300 سال میں ایک پورے کا پورا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ چکا ہے کہ کس طرح اسلام کے اندر خلافت ہے، یعنی ملکیت ہے، یعنی وہ چیز ہے کہ جو کہ فار رائٹ ہے۔ اسلام کے اندر جمہوریت کی آواز بہت کم ہے۔ جمہوریت کے ساحل ادیم صاحب جو میں نے ان سے پروگرام کیے ہیں اس میں تو مجھے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن کس حد تک جمہوریت ہے اسلام کے اندر، اور یہ جمہوریت کا کانسیپٹ ہم نے کہاں سے لیا؟ پھر اسلام کے اندر یعنی پورے نظام، اسلامی نظام کے اندر اسلامک قوانین اور کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوتے ہیں، جو کہ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب ہو چکا ہے۔ اس کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے؟ یعنی ایک اسلامی تعلیمات ہے، ایک حکومت کے سارے کے سارے نظام ہیں، وہ اگر آپس میں ٹکراتے ہیں تو پریویل کون سا نظام کرنا چاہیے؟ اور پھر اسلام کے نظام کے اندر جو حکمران ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے، یا پھر جس طرح پارلیمنٹ ہے یہ الیکٹ کرتی ہے، آپ سسم کے دور کے اندر کیا صورتحال تھی ریاست مدینہ میں، اور اس کے بعد یہ سارا نظام جو ہم نے بورو کیا ہے اس کے اندر جو اسلامک لیڈر ہوتا ہے، یعنی اسلامی نظام کے اندر جو ایک لیڈر ہوتا ہے جسے وزیر اعظم کہہ لیں یا حکمران کہہ لیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سارے ادارے اس کے کتنے تابع ہیں اور اس نے کس طرح ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساحل ادیم صاحب، سب سے پہلے اسلامک پولیٹیکل فلسفی، یہ اس دن سوال تھا، یہ سوال رہ گیا تھا، اس سے آغاز کریں گے۔ سر، اسلام کا فلسفہ جو ہے نا، وہ تو اللہ کا قانون دنیا پہ نافذ کرنے کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وعدہ آدم علیہ السلام نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اپنے آپ کا خلیفہ نامزد کیا، تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ there is a certain authority اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے خلیفہ کا۔ اور بھی بڑے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر سکتے تھے، مگر اپنا ہی نائب بنانا، اپنا وائس رائے بنانا نیچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا پراپر اب اسٹیبلشمنٹ نیچے کرنے کے لیے انسان کو نیچے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ساتھ دی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام نبی بھی جس طریقے سے اپنی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، اس طریقے سے ہمیں آدم علیہ السلام سے ہی انہیریٹنس ڈائریکٹلی لینی پڑے گی۔ اب کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے کوئی اور کام، کسی اور طریقے سے کام یا کوئی اور نظام لے کے آئے ہو۔ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ہی نظام تھا، اور کچھ ایسے رسول بھی آئے جنہوں نے کتاب سے لوگوں کو ٹرین بھی کر دیا کہ چلو اب تمہیں کوئی یہ نہ ہو کہ میرے بعد کیا ہوگا، یہ لو کتاب دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی سسٹم ایسا ہو، کوئی بھی سسٹم، چونکہ ہم اس وقت پیدائشی ڈیموکریٹس ہیں، سارے پیدائشی ریپبلکنز ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی انتظام ہو نہیں سکتا ہے۔ ہسٹری کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ خلافت کا انتظام تھا، تو وہ خیر وہ تو 30 سال تھا، اس کے بعد ایک بادشاہت شروع ہوئی تھی ہماری، تو ہمیں ایک ڈسوننس کریٹ ہو جاتی ہے، پراپر ڈسوننس، کہ یہ پھر دونوں میں سے کیا چوز کیا جائے، اتنی کنفیوژن پھیل جاتی ہے۔ تو اس کی آسان ترین جو ترکیب ہے سمجھنے کی، وہ میں سب کو بتا دوں تاکہ آپ سب کو اس پروگرام کے تھرو پوری دنیا کو جو سنے اس کو پتا ہو کہ یوتھ کی مائنڈ ڈیولپ کیسے کرنی ہے پالیٹکس میں۔ اسلام نے بہت آسان کر کے بتایا کہ قانون کتاب میں، اور کتاب محفوظ تو قانون بھی محفوظ ہے، اس لیے اب قانون جیسا بھی ہے جو بھی کتاب میں ہے وہ اب آپ نے نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو چلیں وہ بحث کر لیں گے، مگر اگر کتاب صحیح مانتے ہو تو وہ قانون ایز از نیچے لے کے آنا پڑے گا۔ تو خلافت کا جو لفظ انہیریٹنس میں ہمارے ملا ہوا ہے، اور اس کے گرد جو بھی آلودگی پھیلائی گئی ہے اور پراپر منظم کاوش سے پھیلائی گئی ہے کہ اس میں کوڑے پڑتے ہوں گے، ہاتھ کاٹتے ہوں گے، گردنیں کاٹتے ہوں گے، ہر وقت عورتوں کو بھی کوڑے پڑیں، آدمی کو بھی کوڑے پڑیں، اور کسی بھی قسم کی ہیومر آف لائف جو ہے نا وہ چوس لی گئی ہے اس کانسیپٹ کے اندر سے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کریں۔ میں ویسے ان دا فلسافیکل پوائنٹ آف ویو خلافت کا کانسیپٹ بتا دوں کہ خلافت از دا شارٹیسٹ possible way to implement, the quickest way to implement اللہ تعالیٰ کا قانون implement کرنے کا quickest swift way ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جب اسلام پہ نہیں ہوں گے تو کوئی ایک ایسی فورس چاہیے ہوگی جو کہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئی ہوئی ہو، مطلب وہ آرمی کے تھرو ہو یا کنونس کر کے ہو، انفلوئنس کر کے ہو، تھاٹ بلڈ کر کے ہو، یا پھر بائی فورس
تلوار کے زور پہ آئی ہوئی ہو، وہ اللہ کا قانون نافذ کرتے ہی یہ دونوں کام کر دے کہ نیچے پھر اگلی جنریشن کو تھاٹ بلڈ کرے، کنونس کرے، انفلوئنس کرے، اور اپنی پائیداری کا انتظام کرے، اپنی مینٹیننس کا انتظام کرے کہ وہ آگے چلتی رہے، کیونکہ ہر وقت تو تلوار نہیں چل سکتی نا، کتنی دیر تلوار چلائیں گے. تو خلافت تلوار سے مبرہ ہے. خلافت تب ہوتی جب جمہور، زیادہ تر عوام ابھی اس فہم تک نہ پہنچے ہوں تو اس پر 1 یا 2 یا 10 یا 20 ایسے شورا کے علمبردار ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے علمبردار ہوں، وہ نامینیٹ کر دیے جائیں. اب یہی بات اگر آپ کسی اور سسٹم کے تھرو بھی امپلیمنٹ کروا سکیں تو کروا دیں. میں ڈیموکریسی کے ایز اس خلاف نہیں ہوں، میں ہیومن مورل سٹرکچر کی ڈیٹیریشن کا بہت عینی شاہد ہوں. ہم سب کامن سینس کا کوئی بھی بندہ رکھتا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہیومن مورل ڈائیگرام، مورالٹی کی جو ہماری اخلاقی اور ایمانی اقدار ہیں وہ زمین کی طرف جائی جا رہی ہیں، پلمٹ ہو کے ہم زمین دوز ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو طاقت دینے کی ایک نئی انسٹرومنٹیشن لے کے آئے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو ہمیں پہلے ہی پتہ کہ زیادہ تر لوگ جانوروں کی حد تک سیلفش اور گناہگار ہو چکے ہیں. تو جب اس لیول کے لوگوں کی عوام ہوگی تو ان کو طاقت دینے والا سسٹم جو ہے نا وہ بے وقوفانی، وہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کر رہے ہوں اپنے لیے ہی، امریکہ میں کر رہے ہوں، برازیل میں کر رہے ہوں، چاہے چلی میں کر رہے ہوں، وہ اپنی تباہی کا انتظام ہی کر رہے ہیں، بیکاز مورل فائبر نیچے جا رہا ہے. اب ہیومن مورل فائبر نیچے جائے گا اور ہیومن انڈیویجول کو طاقت مل رہی ہوگی تو ایک بہت بڑا ایٹم بم بن رہا ہوگا نا. کامن سینس کی بات ہے. سو اس لیے آپ کو میں اس لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. ورنہ اگر جمہور عوام جو ہے وہ اللہ والے ہوں اور متقی ہوں تو ڈیموکریسی سے بھی وہی والے نتائج آنے ہیں جو اللہ کا ہی قانون لے کے آئیں گے لوگ. ٹھیک. اور خلافت ہی کی شکل نکلے گی. ہم نے جو مرضی پرائم منسٹر، صدر، کیبنٹ، کنیسٹ بنا دیں، وہ اللہ کے قانون بنائیں گے تو ہم لوگوں کا وہی والا کام ہو رہا ہوگا. کوئی ایک بھی مولوی، کوئی ایک ملا، کوئی ایک مجاہد، کوئی ایک دائی کمپلین نہیں کر سکے گا کیونکہ قوانین اللہ کے ہوں گے. تو ڈیموکریسی ایک خالی ایک انسٹرومنٹ ہے، نہ اس کا اپنا کوئی فلسفہ ہے، نہ اس کی اپنی کوئی حیت ان اس مورل سینس ہے. یہ اگر امورل لوگوں کے پاس گیا تو امورل قوانین آئیں گے، مورل لوگوں کے پاس گیا تو مورل قوانین آئیں گے. کامن سینس کی بات ہے کیونکہ آپ نے ان فرد کو انفرادی طور پہ طاقت دے دی ہے ایکول. ناؤ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ، اب نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی نا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور اگلا ہر زمانہ پچھلے سے بدتر ہوگا، تو اب ہمیں خود بھی پتا ہے، ہسٹری بھی جس نے سرسری بھی پڑھی ہونا اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب مورالٹی کی پچھلے 1000-1500 سال سے مورالٹی کی حالات کا بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. اور اگر ہم جس مرضی فلسفی سے انسپائر ہو کے ایبسولوٹ پاور اور ایکوالٹی آف پاور، ہلکا سا کمیونزم کا فلیور، ہلکا سا سوشلزم کا فلیور، ہلکا سا کیپٹلزم کا فلیور، یہ سارا مکسچر بنوں کہ اپنی ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے کے تابع آ کے یا کسی ایک کتاب پڑھنے کے بعد یا آرٹیکل پڑھنے کے بعد کوئی اپیفنی آئے اور کہ نہیں سب کو ایکول رائٹس دیں، تو اس قابل کون ہے جس کو ایکول رائٹس ملیں؟ یا تو نا لوگ اس قابل ہوں کہ ان کو وہی رائٹس ملیں کہ جو کہ کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں اپنا ویٹ ایکوفائک رکھنے کی اوقات بھی رکھتی ہوں. مگر نہیں ہے نا، عام عمومی بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اتنے بڑے ڈیسیژن میکنگ رول میں حصہ داری دی جائے. وہ تو 1 روپیہ ملے گا تو 2 مار لے گا. آج کل تو یہ حالات ہیں، بندہ مارنے کے لیے 500-500 روپے کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. ان لوگوں کو ہم وہ والی اگر ایکول رائٹس دے رہے ہیں کہ جتنے متقی لوگ، اسی پوائنٹ کے اوپر یہ پوائنٹ نہ نکل جائے، بڑا اہم پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی کو ایکول رائٹس دے دیے جائیں، یعنی کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو الیکٹ کرے، وہ بنے کیبنٹ، اور اس کے بعد مورالٹی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو امورالٹی حکمرانوں میں آئے گی اور حالات اس طرح کے ہوں گے. خلافت کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ خلافت کے اندر لوگ اپنا رائٹ استعمال نہیں کرتے تھے، اور آج کے دور میں اگر وہی فینومینا خلافت والا اپلائی کر دیں رادر دین کہ ووٹ کی طاقت ہو تو امورالٹی تو آ گئی ہے، تو یہی لوگ پھر خود کو خلیفہ سمجھیں گے اور بیٹھ جائیں گے، تو یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا؟ اس لیے زیادہ خطرناک نہ ہو، عوام تک جائیں، ایٹ لیسٹ کچھ لوگ تو بہتر ہو سکتے ہیں نا، سارے کے سارے تو جاہل نہیں ہے عوام میں بھی. سر زیادہ تر لوگوں کو ڈیموکریسی جو ہے نا یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو عوام کی کثرت کو پاور دے دیتی ہے نا. مائنورٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں بھی مائنورٹی کیا اوقات ہوتی ہے؟ جو پاور میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ تر لوگوں کے ووٹ ہیں. یہ ہے نا، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہمارے ملک میں تو وہ بھی نہیں ہوتا نا، الیکشن ہی رگڈ ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ تو بھائی تو وہ جو WWF کی کشتی نہیں ہوتی اس طرح کے ہمارے حالات ہیں. کیوں اپنے آپ کو ہم ڈھکوسلے دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں اتنے لوگ ووٹ دینے آئیں گے تو کتنا بڑا جلسہ ہے. WWF کے جتنے مرضی بڑے فین ہو کسی ریسلر کے، جیتنا اس نے جو کہ رگ ہوا ہے
تو یہ والی کہانیاں تو صاف ثبوت دے دیتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے اگر کسی جگہ ہو بھی ہمارے لیے وہ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو پھر دل چاہے گا خلافت بن جائے گا, تو یہی ہوا ہے ہمارے یہاں بھی, یہی ہو رہا ہے. جس کا دل چاہے خلافت ہی کر رہا ہے, وہ جو دل چاہتا کر لیتا ہے. جس کے ابھی وہ میں اگر پرائم منسٹر بناؤں تو میری پوری فیملی کو کوئی نہ کوئی پوزیشن بھی مل جائے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بادشاہت کا نظام نہیں تو کیا ہے؟ خلافت ایک بڑا پاک لفظ ہے. یہ فرق جو خلافت اور بادشاہت کا نا, یہ آپ نے آگے یوز کیا تھا کہ پہلے خلافت تھی اور اس کے بعد بادشاہت آ گئی. اس کا جواب دیجیے گا, لیکن ایک کالر ہیں, اختر صاحب ہیں, چترال سے ہیں, وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی سوال کیجیے اختر صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں نے یہ سوال کرنی ہے کہ میرے ایک سسٹر ہے اختر صاحب, اور وہ 10 سال سے بیمار ہے اور ٹھیک نہیں ہوتی. تو مطلب وہ جب بھی ٹیسٹ کرتی ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتی. تو اس کے جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہے, حالانکہ پرہیزگار نماز پڑھتی ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ایک جگہ ٹھیک ہوتی ہے, دوسری جگہ تو اسی طرح کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ 10 سال سے ہوتے رہتی ہے. تو حالانکہ ایج بھی اس کی اتنی نہیں ہے, چھوٹی ہے. دوسرا سوال یہ ہے, میرے 4 سوال ہیں. یہ جو لوگ کچھ مطلب آپ بہت اچھی ہو لیکن آپ کو لوگ بری ملتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے برے لوگ ملتے ہیں, اس کا جو ہے وجہ کیا ہے؟ آیا میں وہ بندہ خود ٹھیک نہیں ہے یا جو ہے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ بندہ غلط جگہ پہ مطلب غلط بات پہ غلط کہتی ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو سب پسند نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہر جگہ پہ جاتی ہے تو کم سے کم تو پہلی ملاقات کے بعد کوئی اس کو توجہ نہیں دیتی تو اس کو چھوڑ دیتی ہے, اس کی نہ کال نہ کچھ. حالانکہ وہ دیندار بھی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, وہ میری بہن ذرا کویشچن جلدی کیجیے گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. جی یہ دوسرا ہو گیا. دوسری بات, شوہر نے عورت کو چھوڑ دیا کسی اور ناجائز تعلقات کے پیچھے, تو آیا وہ جی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. آپ کو 2 سوال سمجھ آیا؟ سال صاحب جواب دیجئے, پھر میرے سوال کی طرف آئیے. لیکن اگر سارے لوگ آپ کو پہلے 10 منٹ میں ہی چھوڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ تو آپ کے ساتھ بھی ہے. سارے کے سارے بندے یا تو آپ اپنا گاؤں بدل لیں یا اپنا طور اتوار بدل لیں. تو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ہی غلط ہوں اور ایک خاص پیٹرن سے سارے کے سارے آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے کنی کھا رہے ہیں آپ سے. سو دیر از اے پرابلم ود دا وے یو ڈیل ود پیپل. تو اپنا بھی احتساب کریں ساتھ ساتھ. مگر اگر اپنا احتساب آپ نے کیا اور آپ اللہ کے تمام معاملات درست رکھ رہے ہیں, سنت پوری کر رہے ہیں, خوش اخلاق ہیں آپ, اور آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بات کرنی آتی ہے آپ کو, تو پھر ٹھیک ہے, گاؤں بدلیں, کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. اچھا صاحب, ان کا جو دوسرا بڑا سوال اہم تھا, اس کو میں ذرا دور خلافت کے اندر لے کے آ جاتا ہوں کہ ایک عورت جو ایک مرد ہے شادی شدہ, اس نے دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بنایا, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر کوڑے تک مارنا اور سنسار کرنا یہ سزائیں تھیں جو آج کے دور میں بہت ہی زیادہ پرتشدد نظر آتی ہیں ماڈرن ورلڈ کے اندر. تو یہ سزاؤں کی وجہ سے پھر وہی سوال کہ انہی رولز کی وجہ سے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی یا امینڈمنٹ نہیں کی تو ہم نے پورے نظام کو پیچھے پھینک دیا. بہت پیاری بات کی آپ نے. یہ پتہ ہے اصل میں نا سزاؤں کی جو لاجک اور جو ریشنل اور فلسفی آف دا پنشمنٹ ہے نا, وہ بتائی نہیں جاتی. سزا وہی آسان تھی کہ کوارا بندہ اگر جب تک, پہلی بات تو یہ کہ زنا ثابت ہونے کی بات ہے, ویسے اگر اینی تھنگ ایلس فورنیکیشن ہو رہی ہے مگر اڈلٹری نہیں ہو رہی تو کوئی سزا اس طرح کی سزا نہیں ہے نعوذ باللہ, بلکہ سزا کیا, نماز پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے کہ نمازیں پوری کرو ان سے کو. تو اگر کوارا بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوڑے ہیں, اور شادی شدہ بندہ کرتا ہے تو پھر رجم ہے. دیکھیں سینس دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس آپشن ہے کہ تو حلال طریقے سے کام کر, مگر تو جان کے حرام طریقے سے کرتا ہے تو پھر سزا دینی مست ہے. اب سزا کیوں ہے, اتنی خوبصورت سینس ہے کہ جو ہے نا اس وقت ڈیموکریسی کے خواہاں کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ کے قتل کیوں کرتے ہیں مسلمان, گردن کیوں مار دیتے ہیں یا whatever,
اب آج کل سے زیادہ ضرورت تو کسی اور چیز کی ہے نہیں کہ اگر آپ نے قتل کے بدلے قتل نہ کیا، پھانسی کی سزا بند کر دی، یا زنا شادی شدہ بندوں کے زنا کرنے کے اوپر رجم نہ کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کہاں جا کے لمٹ ڈرا کروں کہ کیا کیا چیزیں الاؤ ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں الاؤ. whose sister is safe then؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اگر قتل کی سزا قتل نہیں ہوگی نا، عمر قید ہو جائے گی. فار ایگزامپل جو یہ کرتے ہیں نا، یہ انسانیت کے خواہاں بیٹھ کے قتل پھیلا رہے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا یہ انسانیت کی بقا اس سزا کے اندر رکھی ہم نے، ورنہ کھلی چھوٹ دی جائے کہ تو ہر بندہ دوسرے بندے کو مار دے گا، بہانا تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 14 سال جیل میں ڈالوں گا، میری کون سی کوئی سوشل لائف ہے، میں تو ویسے ہی سائیکو مشہور ہوں. سو جب تک آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوگا تب تک آپ اگلے کو بھی موت کا ڈر نہیں ڈالیں گے یا پھر کمٹ نہیں کر دیں گے مرڈر. بالکل اسی طریقے سے معاشرے میں اگر لوگوں کی بہنوں کی سیفٹی آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کوڑے پڑنے چاہیے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کسی اور عورت کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو معاشرے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ پھر لوگوں کی عورتیں آپ سے سیف نہیں ہیں. سو یہ دس از the best possible thing for the human society. یہ 7 ارب لوگوں کی بقا کے لیے سزائیں آتی ہیں. اور بڑا بہترین تھا، ان سزاؤں کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں کی بلکہ پورے سسٹم کو ہی پیچھے کر دیا. چلیں شعیب صاحب، آپ سوچیں کہ اگر آپ بچپن میں نا بچے سے بھی اگر سزا کانسیپٹ نکالیں گے نا تو بچہ بھی ادھم مچا دے گا دنیا میں. ہم نے بڑے بڑے ڈاکوؤں سے سزا کا کانسیپٹ نکلوا دیا کیونکہ دنیا سے نا لا میں امینڈمنٹ کر دو کہ نہیں کیپٹل پنشمنٹ ہٹا دو، اور یہ کیا کوڑے مار رہے ہیں. اور اگر کوڑے نہیں ماریں گے تو آپ کچھ اور انسٹرومنٹ نکال لیں، سزا تو نہ ختم کریں. کامن سینس کی بات ہے کہ ایکولی کسی اور طریقے میں. صحیح. سال صاحب شعیب صاحب ہیں کراچی سے، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی شعیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ساحل عظیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ماشاءاللہ سے پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی معاشرہ بھی ہے، تو ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی ساری زندگی ہے. انہوں نے جو بھی جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، ہمارے حکمراں ہیں، ہمارے صدر ہیں، تو یہ لوگ اس طرح کی زندگی ہم لوگوں پہ کیوں اپلائی نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو مطلب جو فیوریٹس ہیں وہ تو وہ ہیں، ناٹ عمران خان، ناٹ شہباز شریف، ناٹ اینی تھنگ ادر سیاستدان جو بھی ہے. ہمارے جو فیوریٹس ہیں وہ تو حضرت عمر ابن الخطاب ہیں. تو ان کی جو ساری زندگی ہے، ہم مدینے کی ریاست کرتے ہیں، اور جو عمران خان اتنا چیزتا ہے کہ مدینے کی ریاست اس کو ٹکے گا نہیں معلوم، اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی حضرت عمر ابن الخطاب کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ ہیں ہمارے ہیرو. ان کی زندگی کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر کے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے سر؟ اچھا کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اوپر ہمیں وہ سسٹم چاہیے سر، وہ سسٹم چاہیے. ساحل صاحب آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں سارے ٹی وی چینلز یہ پروگرام کر رہے ہیں سر. تھینک یو. ٹھیک ہے سر. ساحل صاحب وہ سسٹم ان کو چاہیے، یہ سسٹم وہی وہ آپ پہلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا جتھا لے کر آئے گا. سسٹم کیسے آئے گا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سسٹم کسی بھی آپ کو میں جزیرے پہ بھیج دوں نا کہ اس جزیرے پہ اللہ کا نظام قائم کرو، تو اس کا طریقہ وہی ہے نبی علیہ السلام نے کیا. پہلے ایک گروہ قائم کیا، اس گروہ نے پھر اپنے اوصاف سے پہلے بتایا کہ وہ لوگ صحیح ہیں. لوگ پھر بھی نہیں مانے، یاد رکھیے گا لوگ نہیں ماننے تھے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں طریقے سے بتایا کہ ڈھیٹ ہڈی کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، اور جو دل سے نیک ہے اور اس میں اندر کوئی بغض نہیں ہے تو وہ خود ہی مان جائے گا. تو یہ دونوں طریقے سے مکہ اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے پیار سے بھی اور ڈنڈے سے بھی سمجھوا دیا کہ ان لوگوں کے اگر بہت ہر درم ہے تو فکر نہیں کرو، قلت میں بھی ہوگے نا تو اللہ فتح دے گا، بس اپنی نیت صاف رکھو کہ نظام اللہ کا قائم کرنا ہے. سو بات بہت آسان سی ہے. if there is a bigger group of people جو زیادہ تر لوگ ہیں اور وہ خود چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی اصول آئیں یا علی بن ابی طالب کی جو تھاٹ ہے وہ دنیا میں پروپیگیٹ ہو، وہ ان لوگوں کی سب کی تھاٹ. دیکھیں میں آپ کو سچی سی بات بتا رہا ہوں، آن ایئر رائٹ ناؤ. آئی پرسنلی لو عمران خان's intent. اوکے، not practical.
not at all, but I am very well aware, اور یہ اس کا قصور نہیں ہے, اس کے ہم سب کے ماں باپ کا قصور ہے کہ ہم فلسفے میں اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز نہیں کرتے تھے کبھی بھی بچپن سے. اب جب بھی آپ سینٹرلائز فلسفے میں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں تو وہ بندہ پھر یورپین یا امریکن یا پھر ورلڈ گلوبل کنسنسس کے اوپر اپنے آپ کو جھکاؤ نہیں رکھتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ جھکاؤ رکھتا ہے. اور یا پھر کیا کرتا ہے, مارا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے یا مر جاتا ہے, تو مر جائے, مطلب اور کیا کرنے ہیں آپ, مطلب پرائم منسٹر سے اوپر کون سی سیٹ ہے آپ کی, اس کے بعد کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ کو مل گئی ہے, آپ دنیا میں اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب آپ کا کام ہے کہ اب وہ تمام جھکاؤ سے ہٹیں اور اللہ کے اوپر جھکاؤ کر دیں. مگر نہیں, گلوبل کنسنسس لینا ضروری ہے ان سب کا. نواز شریف نے بھی گلوبل کنسنسس کے پیچھے میجر ایکشنز کیے, عمران خان نے بھی میجر ایکشنز کیے, اس سے پہلے مشرف, وہ تو مجھے لگتا تھا امریکہ کا ہی کوئی اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں میں جب مشرف ادھر تھا. تو اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا مشرف کی, جس میں وہ ترلے کر رہا ہے امریکن چانسلر کے اور سینیٹر کے کہ پٹ می بیک انٹو پاور, پٹ می پلیز پٹ می بیک انٹو. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. ان لوگوں کی تمام تر ڈیپر انگین فلسفی میں جو ڈر ہے نا, ڈر, وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. میں بات کروں گا ان میں سے کسی ایک سے, تو پوچھوں گا کہ تمہیں what do you want, کہ 50 سال تک تمہیں ہر وقت پاور میں رکھا جائے, کیا what is it that you want؟ ڈر کس بات, کیا چیز چلے جانے کا ڈر ہے؟ اب سب کچھ مل گیا تو کیا ایسا کیا ہے اب چلا جائے گا؟ جو ملا شاید وہ چلا جائے گا, جو بھی ان کے پاس سے چلا جائے گا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک 18 سال کے لڑکے کو نا زندگی کا شادی والے دن میں موت کا ڈر ہو, سمجھ آتی ہے. 70 سال کے باپوں کو یہ پہلے بھی ایک وہ والی ایک سپرفیشل نہیں بلکہ ڈیپر نیڈ ہے ان کی, جو سپرفیشل فلسفی کی طرف سجدہ کر دیتی ہے. سو آئی ایم اگینسٹ ناٹ ڈیموکریسی. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا. ایک حکمران کی ایجوکیشن اور عوام کی ایجوکیشن, یہ دونوں ہی ضروری ہیں, لیکن زیادہ ضروری کس کی ہے؟ یعنی حکمران ان پڑھ ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور سارا لوگ یوز کرتے ہیں, جیسی رعایا ویسا ہی حکمران. اس کے اوپر بھی آپ نے بتایا, قرآن پاک سے لوگ لے کے اس چیز کو دیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں. تو جی ساحل صاحب دیکھیں, ایجوکیشن چھوڑیں, فلسفی جو ہے نا, فلسفی یہ بچپن میں طے ہو جاتی ہے. پھر بندہ شعور کی عمر میں آ کے توڑتا ہے اپنے باپ کی فلسفی کو, اس کے بعد پھر ری اسمبل کرتا ہے اپنے آپ کو. کہاں سے کرتا ہے؟ دوستوں یاروں ماحول سے. جتنی پرسنالٹی میں طاقت ڈالی جائے گی نا, اتنے زیادہ وہ اپنے باپ کے فلسفے کو توڑ کے اللہ کے فلسفے تک جائے گا, یا جس کو بھی وہ صحیح مانتا ہے. اور جتنی زیادہ ویکنس, لو سیلف اسٹیم کی قوم ہوگی نا, ماں باپ بچپن میں ہی کانفیڈنس شیٹر کریں گے, اسکول کا ایجوکیشن سسٹم توڑ دے گا, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنے دوستوں سے فلسفہ لیا کرے گا, اپنا تو بنائے گا ہی نہیں. اس کی تو سیلف اسٹیم ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے ڈیسیژن نہیں لیتا, وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب بھی آپ یورپین فلسفی کے سجدہ گاروں کو دیکھیں گے نا, ان لوگوں کی آپ لو سیلف اسٹیم بھی دیکھیں گے, ان کے کمپلیکسز ہوں گے. پھر وہ لوگوں کو خوش کر رہے ہوں گے. ظاہر کس کو خوش کرتا ہے انسان؟ سب سے بڑی طاقت تو خوش کرتا ہے نا, تاکہ ادھر سے شاباشی مل جائے. سو just because they want good reviews in the Washington Post, they do a lot of bad things in Islamabad. It's a very common matlab pattern, har ek aap dekhenge. This is why I am not against people, I'm against people's philosophy. میں مسلمان ہوں, کسی بھی بندے سے نفرت نہیں کر سکتا میں, میرے اللہ نے منع کیا ہے, مگر ان کے غلط فلسفے کو غلط کہنا یہ پہلا اور اولین فرض ہے مسلمان کا. اور this is the reason why I'm openly saying names کہ سب کے سب فلسفے میں 2 نمبر لوگ ہیں. میں ڈیموکریسی کے خلاف, میں 2 نمبر فلاسفرز کی ڈیموکریسی کے خلاف ہوں, کیونکہ وہ عوام میں پھر نا, عوام ایک نیچرل کیمسٹری ہماری, ہم اپنے لیڈروں کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کسی بھی 2 نمبر سوڈو انٹلیکچوئل کو لے کے آئیں جو اسپیشلی لیفٹ ونگ کے ہوں, وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار ساحل صاحب آپ اتنی ایکسٹریم باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ عوام آپ کے انڈر آئے تو آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے نا حکمت کے تحت امریکہ کی ماننی پڑ جاتی ہیں, ورنہ بھوکے مر جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی کسی ایران نے یا افغانستان نے, کتنے افغانستان کے بھوکے مارے انہوں نے, سارا کا سارا امریکہ خودکشیاں کرنے کے لیے اپنی آرمی کو ادھر بھیجتا رہا ہے, وہ تو ڈر کے مر رہے تھے ادھر. ایک قوم اپنا توق جب چاٹنا شروع کر دینا غلامی کا, اور اس کو چمکانے کے مقابلے ہو رہے ہوں, تو یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ توق پہنا ہی کیوں ہوا, وہ دیکھتے ہیں توق کتنا چمکیلا ہے آپ کا. یہ توق اتارنے کی بات ہی نہیں ہوتی, توق کو چمکانے کے مقابلے کرتے ہیں لوگ. کو چھوڑنا نہیں ہے, وہ غلامی کے اندر ڈگریز لے کے آنی انہوں نے. سو میں فلسطین کی اس لیے مثال آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں کہ فلسطینی مر رہے ہیں, مگر 1 منٹ کا کوئی ایک نواز شریف ہے کہ عمران خان ایک زرداری چاہیے ان کو, اور وہ حکمت کے تحت ان کو تابع کر دے گا, مگر نہیں مان رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے مگر سوری 2 نمبری کے نیچے نہیں آئیں گے.
یہ لوگ 25 کروڑ عوام کے اندر رکھنے کے بعد، پاکستان دنیا کی سب سے جری آرمی رکھنے کے باوجود بھی ہم ایز اے قوم بلی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں فلسفے میں بچپن میں کالخ ڈال دی جاتی ہے بس. اور سیلف اسٹیم جس قوم کی لو نا، جس قوم کے مرد کی سیلف اسٹیم لو کی جائے، وہ پھر جسٹیفائی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو بھی تو اس نے ہیرو ثابت کرنا نا اپنی مووی کا، تو وہ ہر کھوکے پہ بیٹھ کے وہ والے فلسفے مارے گا. نوم چومسکی MIT کے لیکچر میں مارتا ہے فلسفے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے اپنی وہ 2 نمبری، اپنا بونا پن اپنا جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میں بہت اونچے قد کا ہوں. تو وہ پھر ادھر ادھر کی ہانکتا ہے. اور پھر جب کوئی سے کہو یار نبی علیہ السلام اکیلے شروع کیے تھے، علی بن ابی طالب دنیا کا سب سے غریب امیر المومنین اور دنیا کا سب سے جری امیر المومنین تھا، وہ کیسے ہو گیا؟ عمر بن خطاب 3 درہم بینک بیلنس تھا اور پوری دنیا پہ حکمران تھا، کیسے ہو گیا تھا؟ بیکاز موت کا ڈر نہیں تھا، دنیا سے محبت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں بھی دراز کی تاکہ کسی کو یہ نہ بہانا ملے کہ 20-20 سال کے شہید ہو گئے تھے. عمر بن خطاب بھی 63 سال کے شہید ہوئے، علی بن ابی طالب بھی 63 سال کے شہید ہوئے. یاد ہونا کہ کوئی ایسی کسر ہسٹری میں نکلتی ہو. تمام تر یورپینز، تمام تر افریکنز، تمام تر سینٹرل ایشینز اینڈ ایون ایشینز ور رننگ ٹورڈز دیز پیپل کہ ہمیں اپنے جیسا بنا لو. اب لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی 1+1 کی ایکویشن ان سے سالو نہیں ہو رہی، بیکاز بیچ میں ایسی کوئی اپنا ڈر کو جسٹیفائی کرنے کی کنفیوژنیں ڈالی ہوئی انہوں نے، اور کوئی کنوینس نہیں ہو رہا. مطلب 12 سال کا بچہ کنوینس نہیں ہوتا لیفٹسٹ فلاسفی کے اوپر. رائٹسٹ فلاسفی، یہ مولویوں کی فلاسفی سے بھی کنوینس نہیں ہوتا، بیکاز ہمارا فلاسفی ٹھیک ہے، یہاں پہ فلاسفر 2 نمبر نکل آئے مولوی ہمارے، ان کی فلاسفی 2 نمبر ہے، تو جتنے مرضی ایلوکوینٹ فلاسفر نکل آئے اسے فرق نہیں پڑتا. سو دس از اے پرابلم. ہماری مشین ٹھیک ہے، گاڑی ٹھیک ہے، ڈرائیور 2 نمبر نکل آیا، ان کی گاڑی 2 نمبر ہے اور ڈرائیور بڑے اچھے ہیں. سو از اے پرابلم جو کہ ہمارا آج کل کا یوتھ جو ہے نا، اس لیے بیچ میں ڈسوننس کا شکار ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ بات کی تھی نا کہ مجھے عمران خان ایز اے پرسن، ایز این انٹینٹ، آئی ریئلی لو دس گائے. ہاؤیور جیسے ہی آپ اس فلاسفی کو اس پاور اس انسٹرومنٹ کے اندر ڈالیں گے تو سوری میں سسٹم سے ہاتھ اٹھا لوں گا، بیکاز میں جان کے عمران خان کی تعریف نہیں کرتا. اس سے ہوتا کیا ہے، یوتھ جو ہے نا، یوتھ وہ اس سسٹم کو ریکگنائز کر لیتی ہے. اور یہ ذمہ ہے مجھے ایز اے مسلم کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو بچہ سمجھے کہ ہاں اس کا مطلب ہے سسٹم ہی ٹھیک ہے. مجھے فیمس ہونا ہوتا نا تو میں اس وقت جب عمران خان کے جلسے ہو رہے تھے تو میں PTI کے خلاف بات نہ کرتا. اٹ واز اے ویری ایزی پلے فار می. دیر واز چلتی گنگا میں ہاتھ دھونا بہت آسان تھا، مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. بچے کو کنفیوز نہ کریں، فلسفہ غلط ہے. ڈیموکریسی ایز اے سسٹم فلاسفی رکھتا ہی نہیں، کوئی انسان اپنی فلاسفی رکھتے ہیں. اگر ڈیموکریسی ان کو دے دی گئی جو 2 نمبر فلاسفر ہیں، انہوں نے 2 نمبر فلاسفرز کی مطلب نسلیں پیدا کر دینی ہے، نسلیں پیدا کر دینی ہے. 100-200 سال تک وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ وہ مطلب مشین ہی غلط ہے، اس کو جتنے مرضی نئے پرزے لگا لو، وہ توق جو ہے ہی پہننا ہی نہیں چاہیے. توق جتنا مرضی چمکا لو، اس سے عزت نہیں بڑھنی آپ کی، بلکہ غلامی اور ڈیپر لیول پر. التمش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. جی التمش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو میرا سوال سر سے یہ ہے کہ اگر ہم احکامات کی بات کریں، اسلام جو ہمیں جتنے بھی ہماری جو ٹیچنگز ہمیں دیتا ہے اسلام، تو اگر ہم اس کو حکومتی جو بھی مطلب احکامات ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں احکامات دیے جاتے ہیں وہ متنازع ہیں کمپیریٹیولی. تو جس طرح ہمارے جو پچھلے وزیر اعظم تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اور بھی جتنے بھی ہمارے جو حکومتی جو مطلب جو آتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب اسلام کو یوز کرتے ہیں فار دیئر اون گین. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ درست ہے کہ مطلب اسلام کو ایز اے شیلڈ یوز کر کے تو آپ مطلب گورنمنٹ کے جو رولز بناتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں فالو بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی. ٹھیک، پہلی اس بات ہے آپ. ہاں جی ٹھیک ہے، سوال آپ کا سمجھ آ گیا. سال صاحب میں بھی کچھ ایڈ کروں گا. سال صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں، کیونکہ ہم تو پروگرام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اسلام کو سیاست سے دور رکھو. یہ پہلے دن بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اسلام کو سیاست سے دور رکھو. نہیں، ان کو ڈر لگتا ہے نا، کیونکہ وہ پھر آشکارا ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھائی صاحب کا سوال بہت پیارا ہے. اصل میں نا نواز شریف پارٹی بھی ساری اور عمران خان پارٹی بھی، یہ جتنے بھی ہیں اور زرداری بھی، یہ اسلام کے ہیش ٹیگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ والے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جن کی داڑیاں ہیں. جو دوپٹہ چادر والی عورتیں ان کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو پرو طالبان، پرو اسلام، کافی سارے جملے آپ نے ان کے منہ سے سنے ہوں گے، پرو
مسلک بڑا دین کی بات کر دینی بیچ میں, قرآن کی آیت کو ان سے سنا دینی, بیکاز دے نو کہ جس دن انہوں نے ایسی کوئی بات کی نا کہ اسلام کے علاوہ بھی تو ایک سسٹم ہے جس کو میں اندر سے مانتا ہوں, تو پھر ان کو وہ دیسی ووٹ پڑنا نہیں ہے. اب لبرل جتنے بھی ہیں نا وہ اصل میں صرف 9 شہروں کے اندر 30% ہیں, 9 شہروں کی 30% آبادی ہے جو کہ کلسٹرز میں ہے. Then you have to praise عمران خان again کہ لبرل ووٹ رکھتے ہوئے وہ اسلام کی بات کرتے رہے. کوئی شک ہی نہیں ہے سر کہ اس بندے نے وہ والے اس لیول کے اوپر وہ والے وربیج استعمال کیے جو کہ نواز شریف, حالانکہ مولوی ووٹ لیتا ہوتا تھا, یاد رکھیے گا مولوی ووٹ ہمیشہ نواز شریف کے پاس تھا, اس کے باوجود بھی عمران خان نے اپنے لبرلز کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کیا ہے کہ اس نے 2-3 باتیں ایسی کی ہیں اس میں پردے کی بات اور مخلوط ایجوکیشن کی بات, کافی میں نے اس کے پیٹرن نوٹ کیے جس میں آئی واز تھنکنگ کہ ہی از اسٹیپنگ آن ہز اون ووٹس. بٹ کوائٹ فرینکلی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں شراب خانے میں صاف گلاس دیکھ کے تعریف نہیں کرتا کہ صفائی بڑی اچھی ہے, جب بار کے اندر گیا ہی کیوں ہوں میں, جب فلسفی کے اندر ان لوگوں کی فلسافیکل ڈیمیج اور ڈینٹنگ اتنی ڈیپ ہے کہ جتنی مرضی اسلام کی پینٹنگ کر لوں میں اس کے اوپر کلمے لکھ لوں, جب اندر مجھے پتا ہے گھڑے کے اندر یورپ بھرا ہوا ہے, یورپ کا فلسفہ پڑا ہوا ہے, تو میں یا پھر ان کی تابعداری پڑی ہوئی ہے, تو میں اس طرح کے دھوکے میں نہیں آنے والا. سو there is no doubt کہ if I have, اگر کوئی بندوق میرے سر پہ رکھے اور کہے کہ ان دونوں میں رکھ نہیں تو میں 50 لاکھ بچے اس پاکستان کے مار دوں گا, ٹھیک ہے, میرے پہ رکھے تو میں کہوں گا مار دے, میں ان دونوں کو ٹھیک نہیں کہوں گا. مگر اگر کوئی کہے نا کہ یار میں نے 50 لاکھ بچے مار دینے, تو میں کہوں گا اچھا ان میں سے اگر کوئی پک کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے, اگر اس 50 لاکھ بچے مر رہے ہیں تو پھر ابھی کے لیے عمران خان کو رکھ لو. مگر ادروائز دیر از نو وے کہ میں یوتھ کو, بچوں کو کنفیوز کروں کہ ان لوگوں میں سے کسی کو چوز کر لیں, کیونکہ بیسیکلی سال صاحب بڑے احترام کے ساتھ جی فرمائیے, میں پھر سوال کرتا ہوں. اسلام کا قانون ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ لیسر ایول والی گیم کھیلنا شروع کر دیں. یہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر, اللہ تعالیٰ پہ توکل توڑ دیتے ہیں کہ ہاں لیسر ایول تھا, کیوں, تو ہمیں کس بات کا ڈر تھا, ہم اللہ کے قانون کے لیے جان دے رہے تھے. آپ میں اپنے گھر میں جتھا بنا رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے جتھے بنا رہا ہوں کہ جب ڈیمانڈ کرو, کون کہہ رہا ہے کہ جا کے گولیاں چلانا شروع کر, ڈیمانڈ کرو کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں, آپ بس اللہ کا قانون لے کے آئیں, بس ہم آپ کو ہی ووٹ دیں گے, آپ ایک بار گارنٹی کریں کہ اللہ. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں خود علماء کرام سے مل چکا ہوں, بریلویوں سے بھی, دیوبندیوں سے بھی, یہ جو اہل حدیث ہیں ان سے بھی, یہ سب کے سب علماء کرام پہلے مشرف کے پاس گئے, میں خود مل چکا ہوں ان سے, اور پھر نواز شریف کے پاس گئے, اور پھر عمران خان کے پاس گئے. اتنی کلیئر نہ عمران خان نے کی, باقی دونوں نے بھی کلیئر نہ ہی کی تھی, کسی شک میں مت رہیے گا, مگر برملا بے تکلف نہ عمران خان صاحب نے کی تھی کہ نہیں یہ اسلام کا نظام نہیں لے کے آنا ہم نے, سوری, یہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے, ہم نے دنیا میں رہنا کا مطلب گلوبل. ساحل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایک سوال میں بھی ان سے کروں گا کہ جو پورا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اس سارے جتھے کے حوالے سے جس کو شعور نہیں ہے, آپ نے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو برابر دے کر ووٹ دلوا دیا ہے, اس کو بھی وہ مائنس کر رہے ہیں, خلافت اس دور کے اندر رائج نہیں ہو سکتی, تو کون سا کانسیپٹ ساحل صاحب ہمیں دیں گے یا یوتھ کو دیں گے کہ کون سا ایسا نیا نظام نکلے؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے سال صاحب بات کر رہے تھے. سال صاحب ایک سوال میں نے بھی آپ کے لیے چھوڑا تھا, آپ سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا کہ آپ جو ساری آپ کی پونے گھنٹے کی ساری باتیں ہیں اس سے عکس میں یہ کر پایا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو آپ تصحیح کر سکتے ہیں, کہ جمہوریت سوٹ نہیں کر رہی, یہ ہم نے پورا ویسٹرن ماڈل اپنا لیا ہے جو کہ اسلام کے بہت ساری جگہوں کے اوپر منافی ہے. خلافت ان لوگوں کو آپ دے کے تو اسٹیم پاور نہیں دے سکتے, تو پیچھے بادشاہت ہے, اس کو تو پوری دنیا بھی ریجیکٹ کرے گی اور ہم بھی ریجیکٹ کریں گے کہ کیوں بادشاہ بنائے, حالانکہ یہ بادشاہ سو کال تو بنے ہوئے ہیں. تو پھر کون سا نظام رہ جاتا ہے سر؟ پہلے آپ بات کر لیں جو آپ کر رہے تھے, پھر اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اگر عوام میں اسلامی شعور ہو نا تو جمہوریت سے بھی وہی نظام چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دیکھیں خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے حدیث اشارہ فرمائی نا کہ بادشاہت آ جائے گی, تو اس میں بھی رحم ہی کا سیگا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یوز کیا تھا حدیث میں. سو یہ یاد رکھیے گا کہ نظام
اللہ تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے قوانین اللہ تعالیٰ کے اور اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو جیسے نبی علیہ السلام نے کیے تھے. تو اگر عوام وہی چاہ رہی ہوگی تو ڈیموکریسی کے تھرو بھی وہی چلیں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. انسٹرومنٹ جو ہے نا, انسٹرومنٹ اس لیے ڈیموکریسی کے میں خلاف ہوں بیکاز ڈیموکریسی کے قابل نہیں ہے عام آدمی. عام آدمی کو طاقت کیوں دے رہے ہیں جب عام آدمی اس قابل نہیں ہے؟ مطلب ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر اپنے بچوں کے علاج اسے کرانے جا رہے ہیں آپ, یہ کوئی بات ہے؟ تو مطلب اس لیے چھوٹا گناہ ہے بائی دا وے. پوری قوم کی نسلوں کا علاج کرانے جا رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ. تو ویسے بھی جب پاکستان میں جاگیردارانہ اور چودراہٹ چلتی ہو تو ادھر تو ڈیموکریسی آنی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ ووٹ تو جینوئن ووٹ ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ووٹ کا ٹرن آؤٹ کتنا ہے, تو عام بندہ تو جاتا بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہلکا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں یہ نہ اللہ مجھ سے پوچھ لے میں کس سسٹم کا حصہ بنتا رہا. تو 4.5 کروڑ ووٹ پڑتے ہیں 22 کروڑ میں سے 4-5 کروڑ میکسیمم. میں انتخابات بھی ڈال کے بتا رہا ہوں آپ کو. وہی نا, تو اٹس اے پرابلم دیٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جب کوئی لوگ مولوی کہتے ہیں نا ڈیموکریسی اسلام کے خلاف ہے, ڈیموکریسی کی اوقات کیا ہے جو اسلام کے حامی کے خلاف ہو؟ انسان جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہوں تو ان کو ڈیموکریسی میں مت ڈالیں. انسان اگر اللہ والے ہوں تو بے شک ڈیموکریسی میں ڈال دیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سو دا پرابلم از کہ اگر عوام بالکل ہی کالی ہو چکی ہے, دل کالے ہو چکے ہیں, اللہ سے کے نظام کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کو پھر ڈیموکریسی نہیں دیں گے. عوام بھی یہی ہے, جاگیردار بھی یہی ہیں. give us solution sir. یوتھ, موبلائزڈ یوتھ, اینڈ فرسٹ اسٹیپ میں یہ بتا دوں آپ کو, فرسٹ اسٹیپ پہ آپ کو ایک اینارکسٹ فلسفی یوتھ کو دینی پڑے گی کہ یار بغاوت کر, یہ نہ کر کے کوئی بندے نہ مار, مگر بائیکاٹ کر, پوری طریقے سے آئسولیٹ کر دو ان سب پورے سسٹم کو کہ زیادہ تر عوام کسی بھی لیول کے اوپر ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوگی. اسرائیل کا بائیکاٹ کیسے کرتے ہیں تو ان کو بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. اگر نہیں مانتے دوسرا طریقہ بھی ہے, ابھی اتنا زیادہ یوتھ موبلائز ہو جاتا ہے نا, چھکے چھوٹ جاتے ہیں ان سب کے. میں آپ کو بتا دوں چائنا نے کر کے دکھایا, کوریا نے کر کے, تائیوان نے کر کے دکھا دیا, اور کدھر کی مثالیں دوں, فرانس نے کر کے دکھا دیا, ایران نے ہمارے ہوتے ہوتے ابھی پچھلے ہمارے 1979 میں کر کے دکھا دیا. مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ یہی اگر سولوشن نکلنا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ our 20-year-old and our 30-year-old has to take up the philosophy کہ بھیا I am blatantly against you. میں وہ ستیاگرہ موومنٹ گاندھی میں نہیں بلیو کر رہا, میں blatantly against ہوں. یا تو تمہیں میں ٹائم لائن دے رہا ہوں کہ یا تو اپنا کام سنبھال لو, سیدھا کر لو, نہیں تو ہم آ رہے ہیں پھر. تو تمہیں آپ بڑے پیار سے محبت سے آپ کی کرسیوں سے اٹھا کے باہر جیلوں میں ہم خود اپنی بنائی ہوئی جیلوں میں ڈال دیں گے, کیونکہ ہم خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں, مگر تمہارا سسٹم ختم مسمار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یوتھ ہی کر سکتے ہیں خالی. اور کیسے ہوگی؟ جب ایک بندہ اللہ کے قانون نہیں نافذ کر سکتا اس کو زبردستی کھینچ کے کرسی سے اتارا جائے, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو, ریپبلکن ہو یا خلیفہ ہو, اٹھائیں اس کو کہیں بھائی تو نے 2011 کا عرب سپرنگز آپ چاہ رہے ہیں, ریسنٹ ہسٹری میں 2011 کے اندر جو اب آہستہ آہستہ پہنچ گئے ہیں کہ میں کس طریقے سے اب عربین سپرنگز کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر کے کس طرف لے کے گئے نا. یاد رکھیے گا, میں اس لیے عرب سپرنگز بولتا ہی نہیں منہ سے, بیکاز انہوں نے اس کو ہیش ٹیگ بنا کے یورپین فیشن بنا دیا, اور عربین یوتھ موبلائز ہونے والا تھا. آپ کو پتا نا اگر بحرین کے اندر یہ اینٹ نہ رکھی جاتی, ایجپٹ واز اے ویری ویری گڈ ایگزامپل کہ عربین سپرنگ ماڈل ان اٹ سیلف ٹھیک ہے, مگر اب جب اخوان المسلمین کو لے کے آئے تھے نا ایجپشن, کیا کیا تھا اس نے مبارک اتارا انہوں نے. جب اخوان المسلمین لے کے آئے تو مرسی نے آتے ہی دو ایسے سٹنٹ مار دی جس کی وجہ سے میں اب سر پکڑ کے رہ گیا کہ تجھے پتا بھی ہے کس لیول پہ تجھے اٹھا کے رکھا گیا ہے. تجھے پہلے 2-3 امینڈمنٹس وہ کر دینی چاہیے تھی جب مومنٹم بنا ہوا تھا, مگر نہیں, حکمت کے تقاضے لگانے تھے بھائی صاحب نے, اور پھر ہوا اس کے ساتھ حکمت والا علاج پہ. جب پورا کام تیرے ساتھ ہو تو تجھے کس بات, مجھے سمجھ نہیں آتی ان بابوں کو ڈر کس بات کا آ جاتا ہے. مطلب اور کتنے ہزار سال کی زندگی ان کو چاہیے ہوتی ہے, جب سب کچھ پلیٹ میں آتا ہے اس وقت گھبرا رہتے ہیں. سو اٹس اے پرابلم اونلی a mobilized youth can solve, and this is why I'm saying کہ جب تک ہم 2 کام نہیں کریں گے, ایک تھاٹ بلڈنگ کریکٹر یوتھ کی اور ایک کریکٹر بلڈنگ. ہر اسکول کا ٹیچر, ہر امی, ہر ابو تھاٹ بلڈنگ کریکٹر بلڈنگ یہ کر رہا ہو. 10 سال کے اندر صومالیہ نے کر کے دکھائے نا, ٹاپل کر کے رکھ دیا امریکہ کو 9 سال کے اندر. پہلے انہوں نے اللہ کا نظام نافذ کیا, ایتھیوپیا کی فوج گھسا دی اور مسمار کر کے رکھ دیا. 9 سال کے اندر اسٹوڈنٹس نے 9 سال کے اندر انہی اسٹوڈنٹس نے, اسکول کے اسٹوڈنٹس کی بات بتا رہا ہوں, دوبارہ ٹیک اوور کیا اور اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا. اور جیسا بھی چلا رہے ہیں
in their own capacity, you need to understand it has been done hundreds of times. صرف لاسٹ کمنٹ, کیونکہ یہ ہمارا تیسرا چوتھا پروگرام ہے اس ٹاپک کے اوپر, اس پرٹیکولر کویشچن کے اوپر کوئی نہ کوئی سیگمنٹ میں ہم بات کر ہی لیتے ہیں. آج پورا پروگرام ہم نے کر دیا فار دیٹ پرٹیکولر عرب اسپرنگ کائنڈ آف موومنٹ. چلیں آپ اس کو یوز نہیں کرتے, دیٹ کائنڈ آف موبلائزیشن کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اینی ون پرسنالٹی جو ان کو موبلائز کرے. یہ جتھا جو ہے جو آپ کا پہلے دن سے تھا یہ خود ہی ابھرے گی, یہ ایک لہر کی طرح جو کہ ابھرے گی. جتھا خود بنتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل نہیں, چھوٹی چھوٹی ہزار ایگزامپل فلو کرنی شروع کرتی ہیں, ایسا سیلاب آتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, میں نے عمران خان کا ایک فائدہ تو ہو گیا نا, ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ اک چکا ہے ان لوگوں سے. یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. جتنا مرضی مجھے پتا ہے جتنے بھی لوگ جلسے پہ ہیں اس میں 10% نے ووٹ ڈالنے نہیں آنا. یہ تو اوقات ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی پاکستان کی. وہ ووٹ نہیں ڈالنے آتے, خالی بس وہ نعرے مارنے آتے ہیں. مگر ایٹ لیسٹ وہ گھروں سے نکل کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھیا بس یہ ٹیسٹڈ کرمنلز ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. چلو ٹھیک ہے, نہیں مانتے, ٹھیک. تو اب اگلا سٹیپ بھی تو لینا نا. انہوں نے اگلا سٹیپ لینے کے پہلے نا یہ ڈیفلیٹ کر دیتے ہیں, غبارے سے ہوا نکال دیتے ہیں. ابھی دیکھنا, ابھی غبارے سے ہوا نکالنے والے 2-3 کرتوت کرنے والے. لاسٹ میں 10 سیکنڈ کے اندر آزادی جو ہے, جو اس وقت نعرے لگ رہے ہیں ایک پرٹیکولر جماعت کی طرف سے کہ ہمیں چاہیے آزادی, یا کسی لیڈر نے آزادی نہیں دلوانی, یہ عوام جب خود آزادی لینا چاہے گی تو ہی آزادی ملے گی. بس میں آپ کو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں سمجھ گیا ہوں آپ کے سارے پوائنٹ. 3 دن لگانے مجھے سمجھا دیا, مجھے قائل کر لیا. ہوپ فلی عوام بھی قائل ہو اور یہ جو موومنٹ انسٹنٹینیس موومنٹ خود ابھرے گی اور ایک پوری لہر بنے گی. یہ ساحل صاحب سمجھانا چاہ رہے تھے. آپ اس سے اگری ڈس اگری کر سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک کا جو جواب ہے, اپنا جواب وہ ہمیں فیس بک پیج کے اوپر اور ہمارے یوٹیوب کے کمنٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اجازت, اللہ حافظ.